الحمد لله لم يزل عالما كثيرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یکم محرم الحرام شہادت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سسر بھی ہیں. آپ کی بیٹی سیدنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. اب اندازہ لگا لیں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور آپ کی قابلیت کتنی ہے کہ جو نبی کے اندر قابلیت ہوتی ہے وہ قابلیت آپ کے اندر موجود ہے، وہ صفات آپ کے اندر موجود ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی بھی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، خطاب کا بیٹا عمر ہوتا. لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اندازہ کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے جس راستے سے گزر جائے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اندازہ کریں کہ کتنی بڑی دہشت ہے اور کتنی بڑی جو ہے جلال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گود مبارک پر میرے آقا علیہ السلام نے سر مبارک رکھا اور آسمان بڑا چمک رہا تھا، تارے بڑے سامنے تھے، نظر آ رہے تھے، آسمان جگمگا رہا تھا اور چاندنی رات تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابھی کیلکولیٹ نہیں کیا، قلم کاپی نہیں منگائی کہ حساب و کتاب جمع و تفریق. میرے آقا نے فرمایا ہاں. حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ میرے ابا کا ذکر ہوگا، میرے ابا جان ابو بکر کا ذکر فرمائیں گے. تو عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہے؟ عرض کی فرمایا کہ اے عائشہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے، میرا عمر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دھیمی لہجے میں کہا کہ میرے ابا. فرمایا اے عائشہ حضرت ابو بکر کی غار والی نیکی جو ہے، غار والی نیکی اللہ اکبر وہ اتنی اعلیٰ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر آپ 3 دن 3 راتیں غار میں رہے ہیں اور غار کی رات اور دن مجھے نہ دیں، اس میں سے مجھے یا دن دے دیں یا رات دے دیں، میری ساری نیکیاں تو لے لے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہی تو میرے پاس ایک تحفہ ہے، یہی تو میرے پاس ایک نیکی ہے، وہ بھی میں تجھے دے دوں. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ شان عمر کیا ہے؟
کہا کہ یا رسول اللہ حضرت نوح علیہ کی زندگی 950 سال یا 1300 سال، یہ زندگی جو عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، اتنی اگر عمر کی شان بیان کی جائے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، عمر کی شان باقی رہے گی۔ اور بیان کرنے والا میں جبریل ہوں، استاد الملائکہ ہو کہ وہ بیان کرے، کوئی مولوی بیان نہ کرے بلکہ جبریل الامین بیان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ رکھی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ اندازہ کریں کہ جنت کا چراغ ہے عمر ابن خطاب، اور سیدنا حضرت فاروق اعظم ہمیشہ عدل پر قائم رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اعزاز فاروق اعظم کو حاصل ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرید ہے، لیکن فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ اچانک ایک بندہ آیا کہ لے تم یہاں بیٹھے ہو، تلوار لگا، اور دھڑا دھڑ لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے، 39 مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ عمر کو غصہ آیا، کہا کہ ہے، کہا 40واں میں نہیں ہونے دوں گا، 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کسی نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں اسلام کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آج میں رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ارادہ بد تھا۔ کسی نے کہا کہ خبر اپنی گھر کی تو لو، اپنی بہن کی خبر جا کر لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ بہن کے دروازے پر گئے تو اندر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ قرآن پاک کی آیت سن کر اندر سے کفر کی آگ بھڑکی، آگ بھڑک کر دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من بالباب، آنے والا کون؟ آنے والا کون؟ کہا کہ دروازہ کھولو، میں عمر خطاب کا بیٹا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت فاروق اعظم کی جو بہن، انہوں نے فوری طور پر جو قرآن کے صحیفے موجود تھے، قرآن کے اوراق موجود تھے، وہ چھپا دیے۔ بہن کو بھی مارا، بھائی کو بھی، بہن کو بھی مارا، بھائی کو بھی مارا، اور کہا کہ بتا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ اتنا مارا کہ بہن بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئی، پوچھا کہ بتا، اس نے کہا نہیں۔ کہا اچھا مجھے سنا تو صحیح۔ کہا کہ تجھے کیسے سنا دوں؟ تو ناپاک ہے، تو غلیظ ہے، تو پلیت ہے۔ یہ اخلاقی جرت تلوار کے سائے میں جابر الجرار کے سامنے ایک ہمشیرہ اپنی بہن کے سامنے یہ کہتے ہوئے نہیں گھبرائی، اس لیے کہ وہ دامن مصطفیٰ سے لپٹی ہوئی تھی، دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں تھا، رسول اللہ کی غلامی سے وہ وابستہ تھی، تو اس کے اندر اخلاقی جرت پیدا ہوا، اور اخلاقی جرت کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر تیرے اندر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میں تجھ سے گھبراؤں گی نہیں، میری بوٹی بوٹی بنا دے، لیکن دامن مصطفیٰ مجھ سے نہیں چھٹے گا۔ دھیمی لہجے میں، پیارے لہجے میں، نرم لہجے میں کہا ہمشیرہ مجھے سناؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ بہن نے کہا کہ تو نجس ہے، تو پلیت ہے، تو غلیظ ہے، جا کر نہا کر آ، کپڑے تبدیل کر کے آ، وضو کر کے آ۔ جب نہایا دھویا، کپڑے بدلی کی، تو کہا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ آیت سنی تو عمر فاروق بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ کفر کی آگ ایسی بجھی کہ نور پیدا ہوا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آج ہم 6666 آیتیں، 557 رکوع کم و پیش، 114 سورتیں، 30 سپارے،
ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری کایا تبدیل نہیں ہوتی, ہمیں تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی. عمر ابن خطاب ایک آیت سنتا ہے, 2 آیتیں سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے, جب ہوش میں آتا ہے تو بہن سے پھر کہتا ہے سنا, پھر سنایا تو کہا کہ وہ بتا محمد کس در پہ ہے, کس گھر پہ ہے, مجھے لے کر چل. تلوار ہاتھ میں ہے, بہن چلی جا رہی ہے مصطفیٰ کے دربار میں, سامنے صدیق اکبر بھی ہیں, امیر حمزہ وغیرہ صحابہ کھڑے ہیں, اور کہا کہ عمر اگر ارادے بد سے آیا ہے تو سن لے, ہماری تلواریں بھی میان سے نکلی ہوئی ہیں, ہم بھی وار سے باز نہیں آئیں گے, گریز نہیں کریں گے, ارادے نیک سے تو آ جا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تلواروں کو میان میں ڈالو. آج میں نے اللہ سے مانگا کہ 2 عمران میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے, آج میں نے اللہ سے عمر کو مانگا ہے, اور اس عمر کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبت عطا فرمائے گا, غالب فرمائے گا. ارادہ کیا تھا کہ گھر سے نکلے تھے سر لینے کے لیے, اور آ کر نبی کی بارگاہ میں سر رکھ دیا. پتہ چلا کہ نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آیا تھا سر لینے کے لیے لیکن سر رکھ کر گیا, اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں, آپ کا دین سچا ہے. میرے نبی نے کہا تو کہا کہ پھر عمر کو اذان دینے دے. کعبے پہ چھت پہ کھڑے ہو کر عمر ابن خطاب نے آواز دی اور اذان دی, اور کہا کہ جس نے اپنی بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کرانا ہے تو بس تیار ہو جائے. خدا کی قسم کافر ابو لہب, ابو جہل اور دیگر کفار, انہوں نے کہا یا تو عمر کو شہید قتل کر دیا گیا یا عمر مسلمان ہو گئے ہیں. اندازہ کریں کہ انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یا عمر قتل کر دیے گئے ہیں یا عمر اسلام لا چکے ہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو تو غالب فرما.